بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں گوہر بٹ آپ کی خدمت میں اس خبر کے ساتھ حاضر ہوں کہ رضوان رضی نے میری خبر کی، میری پریڈکشن سیاسی ایک قسم کی کہہ لیں، اور یا جو میری اطلاعات تھیں ان کی تصدیق کر دی ہے۔ اور وہ کس طرح سے تصدیق کی ہے اس بارے میں شہباز شریف سے متعلق وہ خبر تھی، تو شہباز شریف صاحب کی ضمانت کے حوالے سے اس میں بڑی دلچسپ تفصیلات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن اس سے پہلے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں یہ جو ٹی ایل پی کے اوپر پابندی لگی ہے، یعنی وفاقی کابینہ نے آج اس کی منظوری باقاعدہ طور پر دے دی ہے، اور یہ جو منظوری دی گئی ہے یہ ایک یعنی آن لائن ہی منظوری دیتی، اتنی کالی پئی ہے اس وفاقی حکومت نوں، شیخ رشید صاحب نوں جڑے ہادم رضوی دے کارکن بنے سن اور جان ساری دے دعوے کرتے سن، ان کو اتنی جلدی پڑی ہے کہ انہوں نے بڑی سپیڈ کے ساتھ جو ہے نا آن لائن ہی سب سے منظوری لے لی ہے پرائم منسٹر پاکستان نے، اور اس کے بعد اس کو کہہ دیا گیا جی کہ اس پر پابندی لگا دی جائے۔ اب اس کا ایک پروسیس ہے، ظاہر ہے کہ یہ ٹی ایل پی جو ہے چونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ایک رجسٹرڈ سیاسی جماعت ہے جس کے 3 ارکان جو ہیں وہ سندھ اسمبلی کے رکن ہیں، اور وہ اگر ٹی ایل پی جو ہے اس کو اگر الیکشن کمیشن بطور سیاسی جماعت ختم کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سیاسی جماعت کے طور پہ رجسٹرڈ نہیں ہے، تو پھر وہ 3 ارکان جو ہیں وہ آزاد ارکان کے طور پہ کنسیڈر ہوں گے، پھر وہ مطلب آزاد ہو جائیں گے، پھر وہ جدھر مرضی منہ کر کے جوائن کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کا ایک پروسیس ہے، لیگل پروسیس ہے، الیکشن کمیشن میں سماعت ہوگی، وہاں پہ ٹی ایل پی کا وکیل بھی پیش ہو سکتا ہے، وہاں پہ حکومتی وکیل بھی پیش ہوگا، الیکشن کمیشن کے فیصلے کو پھر آپ آگے ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں جو فورمز ہیں ان کے اوپر چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک لمبا پروسیس ہے بہرحال، لیکن یہ جو ان پر پابندی لگائی گئی ہے ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جناب یہ دہشت گردانہ اور فرقہ وارانہ اس قسم کی مذہب کی آڑ میں یہ جو ہے نا پاکستان کی سماج میں فتنہ پھیلا رہے ہیں، اور اس قسم کی باتیں کر کے الزامات لگا کے ایک قانون کے تحت پابندی لگائی گئی ہے، اور یہ سمری جو ہے پنجاب کی بزدار حکومت نے وفاقی حکومت کو بھجوائی تھی۔ خیر یہ ایک واقعہ ہو گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اپنی جگہ پہ جو حکومت کر رہی ہے اپنی جگہ پہ ہے، لیکن لاہور کی صورتحال یہ ہے کہ ٹی ایل پی کے جو لوگ ہیں انہوں نے آج بھی لاہور کی ناکہ بندی کی ہوئی ہے۔ میں آپ کو وہ مقامات بتا سکتا ہوں، مثلا شادرہ ہے، بابو صابو ہے، چنگی امر صدوق ہے، یتیم خانہ چوک ہے، ان سب جگہوں کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر کارکن ان کے موجود ہیں، ہاتھوں میں ڈنڈے ہیں اور پھر لبیک کے نعرے ہیں، سڑک اور ٹریفک بلاک ہے، لوگوں کی زندگی عذاب ہے، اور حکومت جو ہے وہ بالکل سکون ڈاٹ کام کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ کل انہوں نے کرول گھاٹی ایک جگہ ہے لاہور کے اندر، کرول گھاٹی اسے کہتے ہیں، یہ محمود بوٹی کے پاس کا علاقہ ہے، یہ رنگ روڈ کے سائڈ پہ لگتا ہے، اور وہاں پر آپریشن کیا تو پولیس نے، اور اس دوران جو صحافی وہاں پر فوٹوگرافرز جو ہیں وہ تصاویر بنا رہے تھے، اور جو پتھراؤ کر رہے تھے یہ کارکن پولیس کے اوپر، ان کی تصاویر بنا رہے تھے، اس میں پولیس اہلکاروں نے اپنے فوجی مار دی، یعنی انہوں نے اپنے ہی جو صحافی اس ایونٹ کی کوریج کر رہے تھے ان پر لاٹھی چارج کیا، ان کے کیمرے توڑے، ان کو مارا۔ صداقت مغل صاحب ہیں، بڑے سینئر فوٹوگرافر ہیں، اسی طرح امجد علی ہیں، بڑے سینئر فوٹوگرافر ہیں، ان کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا، اور یہ ساری کارروائی جس وقت ہو رہی تھی اس وقت ایس پی کاظمی صاحب ہیں، وہ بڑے آرام نہ سائڈ تک لوگ ساری کارروائی کو دیکھ رہے تھے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ جو پولیس ہے اس نے جو غصہ تھا ٹی ایل پی کے کارکنوں کا کہ انہوں نے پولیس والوں کو مارا ہے، وہ سارے کا سارا ان 2 مظلوم صحافیوں پہ نکال دیا۔ بہرحال یہ قابل مذمت عمل ہے جس کی پریس کلب نے مذمت تو کی ہے، لیکن جو پولیس دا رویہ ہے، جو پنجاب حکومت دے معاملات نے نہ کسی نے انکوائری لانی ہے، نہ کو معطل ہونا ہے، بس این جی گل بات ختم ہو جانی ہے، وہ نہ بیچارے 2 فوٹوگرافر نوں جڑی وجنیاں سی وج گئیاں۔ یہ رویہ غلط ہے، قابل مذمت رویہ ہے، اور اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ اچھا اب میں آتا ہوں شہباز شریف کی طرف۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ رضوان رضی صاحب جو ہیں بڑے سینئر صحافی ہیں اور بڑے مستند قسم کے مبصر بھی ہیں، اور بڑے مطلب ان مبصرین یا ان تبصرہ نگاروں میں ان کا شمار ہوتا ہے جو پڑھی لکھی گل کرتے ہیں، ثبوت کے ساتھ کرتے ہیں، مطلب سچی بات ہے، اور اچھے خاصے سینئر صحافی ہیں۔ انہوں نے ایک کل اپنا ویڈیو ریکارڈ کروائی، اور انہوں نے کہا کہ میں کوئی 1:30 بجے قریب سو کے اٹھاؤں تو میں نے دیکھا ہے کہ رفاقت ڈوگر صاحب ہیں جو شہباز شریف کی ٹیم کو اسسٹ کر رہے ہیں، یعنی لیگل ٹیم کا حصہ ہیں،
تو ان کے کوئی مجھے 11 سوا 11 بجے قریب میسیج آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ یار یہ ٹی وی چینلز جو ہیں یہ خبر بریکنگ کے طور پہ چلا رہے ہیں کہ شہباز شریف کی ضمانت ہو گئی ہے، جبکہ ابھی جس وقت میں آپ کو میسیج کر رہا ہوں اس وقت تو نیب کا وکیل جو ہے وہ کھڑا ہو کے دلائل دے رہا ہے، ابھی تو عدالت کی طرف سے ایسا کوئی حکم نہیں آیا۔ تو رضی صاحب جو ہیں وہ بڑے پریشان ہیں کہ یار یہ کیسے ہو گیا کہ پہلے یعنی عدالت نے حکم دیا نہیں اور ٹی وی چینل نے پھٹے مارنے شروع کرتے بریکنگ چلا دی، یہ کیسے ہوا؟ تو میں رضی صاحب کو یا دوسرے آپ جیسے جتنے بھی دوست ہیں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں یہ بات سب سے پہلے شاید میں نے کی تھی اور اس کے بعد دوسرے دوستوں نے بھی کی، لیکن میرا چیزیں ریکارڈ پر موجود ہیں، یہ کہہ چکا ہوں کہ شہباز شریف کی ضمانت بھی ہوگی، اور اس کے بعد چودھری نثار علی خان اور پھر دوسرے جو سارے ہیں وہ مل ملا کے جس طرح سے پہلے بزدار حکومت کو گرانے کا پلان ہے اور جس طرح کہا جا رہا ہے کہ پھر عمران خان کی لنکا ڈھائی جائے گی، تو یہ سارے کا سارا ایک سلسلہ ہے۔ البتہ اس میں جو رضی صاحب اور جو آپ لوگوں کے لیے بھی ایک خبر ہے وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ 2018 کا الیکشن تھا اور جیو کی لیے میں اور میرے نیچے 4-5 لوگ تھے جن کی ایک ٹیم بنائی گئی تھی، اور لاہور کے جتنے حلقے تھے قومی اسمبلی کے ان میں تمام جو ہے نا ٹیمیں 4-4 5 کی بنا کے بھیجی گئی تھی، کیونکہ جیو بڑی تفصیل سے کوریج چاہ رہا تھا ہر ایونٹ کی، تو وہ اس الیکشن کے اوپر بنائی گئی تھی، اور میرے ذمے اور میری ٹیم کے ذمے جو حلقہ آیا تھا وہ NA 125 تھا، جہاں سے وحید عالم خان جو ہیں مسلم لیگ نون کے کامیاب ہوئے ہیں۔ تو تقریباً رات کو 9 ساڑھے 9 بجے کا ٹائم تھا، تو مجھے پتہ چلا کہ یار یہ جو خبریں ہم بھیج رہے ہیں یہ تو نہیں چل رہی، اور جیو کے اوپر جو رزلٹ ہے NA 125 کے کچھ اور چل رہے ہیں، کچھ نون لیگی لوگوں نے اور کچھ جو تحریک انصاف کے لوگ تھے انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ تاڈا ٹی وی کچھ اور چلا رہے ہیں۔ بہرحال میں نے جب دیکھا تو وہاں پر رزلٹ جو تھے ان کے مطابق یاسمین راشد اس وقت 7,000 کی لیڈ سے جیت رہی تھیں وحید عالم خان سے، جبکہ جو رزلٹس میری طرف سے جا رہے تھے اور میری ٹیم کی طرف سے جا رہے تھے ان رزلٹس کے مطابق 7,000 سے وحید عالم خان جیت رہے تھے۔ تو میں نے بیورو چیف ہیں لاہور کے اپنا رئیس انصاری صاحب، بڑے معروف صحافی ہیں، ان سے میں نے رابطہ کیا اور میں نے ان سے کہا کہ سر یہ رزلٹس تو ہم کچھ اور دے رہے ہیں، ٹی وی کچھ اور ٹکر چلا رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یار تسی بڑی نوکری کر لی گھر جا کے بھائی، اور رزلٹ دینے والے ہور بڑے نے، لہٰذا رضی صاحب ٹکر جڑے نے یا جڑے بریکنگاں نے اے شہباز شریف دیاں بھی انج ہی چلیاں نے۔ میں ہرگز نہیں کہہ رہا کہ کوئی ڈیل شیل کے تحت آ رہے ہیں، پھر نون لیگی جو ہیں وہ پھر مختلف قسم کے الزامات لگانا شروع کرتے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر اگر آپ اس بات کو نوٹ کریں اور بہت تھوڑا سا بھی اگر آپ اپنی یادداشت کو درست کر لیں تو پاکستان کے اندر جتنی بھی سیاسی ضمانتیں ہوتی ہیں یا سیاسی سزائیں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری یعنی سیاسی لوگوں سے کو ہوتی ہیں، تو وہ ساری کی ساری اس کا بیک گراؤنڈ پس منظر سیاسی ہوتا ہے، اس کے وہ کہیں نہ کہیں جو وہ لیڈر ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ دے نال متھا لا کے بہ گیا ہوتا ہے، پھنس گیا ہوتا ہے، یا کہیں نہ کہیں اس نے اسٹیبلشمنٹ کے آگے سر جھکا دیا ہوتا ہے، یا کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کو اس وقت ضرورت ہوتی ہے کہ جناب اس بندے کو ہم نے پاکستان سے نکالنا ہے۔ جیسے کہ آپ کو میں یاد دلا دوں کہ دسمبر 2000 میں 10 دسمبر 2000 میں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ سزا یافتہ تھے، اور بغیر کسی عدالتی حکم کے جو اس وقت کے مطلق العنان پاکستان کے سربراہ تھے، ریاست کے بھی اور حکومت کے بھی، ان کا نام تھا اپنا جنرل پرویز مشرف۔ انہوں نے بالکل کوئی عدالتی کارروائی نہیں ہوئی، کوئی لیگل کارروائی نہیں ہوئی، اور ان کو ایک آرڈر کے ذریعے پاکستان سے باہر جانے کی اجازت دے دی تھی، اور پھر سعودی عرب جا کے رہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ وہ معاہدہ تھا، اور پھر ایک تفصیل ہے ساری کی ساری کی جاتی ہے۔ اسی طرح سے آپ یہ اگر ریسنٹلی دیکھیں تو یار کوئی ایسی ایک مثال نہیں ہے سوائے نواز شریف کی آپ کو ملے گی کہ ایک بندہ جو بیمار ہے، اور میاں صاحب واقعی بیمار تھے،
اس میں چونکہ اس کی رپورٹنگ کرتا رہا ہوں تو مجھے اس بات کا علم ہے کہ میاں صاحب واقعی بیمار تھے. میں جب تک میاں صاحب سروسز ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ تھے تو میرے جیسے سارے صحافی جو ہے نا وہ سروسز ہاسپٹل کے باہر ایڈمٹ تھے, یعنی 24 گھنٹے ہم نے میاں صاحب کی رپورٹنگ کرنی ہوتی تھی. تو میں گواہ ہوں اس بات کا کہ واقعی میاں صاحب بیمار تھے. جو رپورٹس ہمیں آ رہی تھیں, یاسمین راشد دے رہی تھی یا ہمارے جو ڈاکٹرز کے دیگر ذرائع دے رہے تھے, ان میں میاں صاحب بیمار تھے. خیر, تو میاں صاحب جو ہیں وہ ان کو پاکستان سے باہر بھیجا گیا, وہ سزا یافتہ مجرم تھے قانون کے مطابق. آپ اس کے علاوہ کوئی ایک مثال مجھے ڈھونڈ کر نہیں بتا سکتے پورے پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری میں کہ ایک بندہ جس کے اوپر اربوں روپے کی کرپشن کے الزامات, جن میں سے کچھ ثابت ہو چکے عدالت کی حد تک, میں نہیں کہہ رہا واقعی کرپشن کی, لیکن سزا یافتہ تو وہ تھے نا, اس کو عدالت نے 50 روپے کے اسٹامپ فارم کے اوپر پاکستان سے باہر جانے کی اجازت دے دی اور کہا جا کے آپ اپنا علاج کروائیں. ٹھیک ہے, اس طرح میں آپ کو اور بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں, اور انفارچونیٹلی وہ ساری کی ساری جو مثالیں ہیں وہ پنجاب سے ریلیٹڈ سیاستدانوں کے حوالے سے ہی ہیں. کوئی ایسی مثال آپ کو سندھ سے ریلیٹڈ کسی سیاستدان کی نہیں ملے گی, اور نہ ہی بلوچستان کے کسی سیاستدان کی ملے گی, نہ ہی کے پی کے کسی سیاستدان کی ملے گی. اس طرح کی ساری جو ہے نا مثالیں وہ پنجاب سے ریلیٹڈ ہیں. اب ایک اور مثال دے دیتا ہوں میں آپ کو کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ بھی ایک عجیب حکم ہوا ہے کہ اگر آپ نے مریم نواز صاحبہ کو گرفتار کرنا ہو تو ان کو 10 دن پہلے اطلاع کریں. یہ نیب کو باقاعدہ ڈائریکشن جاری کی گئی ہے لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے, یہ اس سے پہلے میری یادداشت میں تو نہیں ہے. ویسے عطا تارڑ صاحب جو ہیں اس کا کوئی لیگل پوائنٹ بتاتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا ایک آرڈر ہے, یہ ہے وہ ہے, لیکن یہ جو لیگل پوائنٹ ہے یہ باقی جڑے ملزم نے انہوں نے کیوں نہیں لاگو ہوتا. بہرحال جو یہ لوگوں کا شہباز شریف صاحب کا اندر جانا بھی سیاست کی وجہ سے تھا, شہباز شریف کا باہر آنا بھی سیاسی عمل کا حصہ ہے, اور اسی طرح جتنے بھی سیاستدان ہیں ان کو جو سزائیں ہوئی ہیں, ذوالفقار علی بھٹو کو موت کی سزا ہوئی اس کی وجوہات بھی سیاسی تھیں. جی یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ آپ پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں تو ایسے ہی چل رہا ہے پاکستان کا سارے کا سارا نظام. تو اس پہ زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جی RTS 2018 جو بہ سکتا ہے تو پھر ایتھے RTS پہلے کام بھی کر سکتا ہے شہباز شریف کی ضمانت والے پھٹیاں دے چکر وچ, لہذا زیادہ پریشان نہ ہوں. شہباز شریف صاحب کی ابھی تک تو ضمانت پر رہائی ممکن نہیں ہو سکی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی طرف سے جو 50 لاکھ روپے کے مچلکے جمع ہونے تھے, وہ ابھی جس وقت میں یہ ویلاگ ریکارڈ کروا رہا ہوں ابھی تک وہ مچلکے جمع نہیں ہوئے, اور اصولی طور پر تو ٹائم اب گزر چکا ہے کیونکہ عدالتیں یا ان عدالتی عملہ 4 بجے تک ہے اور وہ گھر چلا گیا ہے. لہٰذا بڑی قوی امید ہے کہ کل جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے مچلکے جمع ہوں گے اور پھر ان کی رہائی عمل میں آئے گی. اس کا بھی ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے, لیکن چونکہ شہباز شریف صاحب نے رہا ہونا ہے تو پھر وہ پروسیس شارٹ بھی ہو سکتا ہے. بٹ اینی ویز شہباز شریف صاحب کی رہائی ہوگی تو اس کے بعد آپ یہ سمجھ لیں کہ پھر وہ جیسے وہ ہے نا کہ نکلا شیر ہانکے سے, ٹھیک ہے, تو وہ ہانکے سے نکلیں گے اور اس کے بعد پھر تھرتھلی جو ہے نا وہ حکومتی ایوانوں میں پڑے گی. اب اس پر جس نے خوش ہونا ہے وہ ہو جائے, جس نے ناراض ہونا ہے وہ ہو جائے, لیکن میرے پاس جو اطلاعات تھی وہ میں نے آپ کو پہنچا دی ہیں. اور اگر آپ کو میری اطلاعات یا جو میں نے باتیں بتائی ہیں اس پر اعتراض ہو تو پھر آپ ڈیسینٹری کے ساتھ کمنٹ کر سکتے ہیں, سوال کر سکتے ہیں, اس کا میں آپ کو ضرور جواب دے دوں گا. لیکن جو کچھ اس حوالے سے میرے پاس تھا میں نے آپ کو بتا دیا. حکومت سے استدعا یہ ہے, حکومت سے یہ مطالبہ یہ ہے کہ جناب TLP دا جو بھی کرنا جے کرو نہ کرو, لاہور دی زندگی تے آسان کرو. لاہور یہ کہڑے صاحب پے نہیں یار, 4تھا دن ہے اج کو, خدا دا خوف کرو. لیکن چونکہ حکومت پنجاب حکومت کے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ لاہوریے نہیں ہیں, پنجاب حکومت کے وزیر قانون لاہوریے نہیں ہیں, جو وزیر داخلہ ہے وہ لاہوریہ نہیں ہے. میں پھر اس بات کو اس انداز میں دیکھنا شروع کر دوں گا, اس لیے لاہوریوں سے کسی کو کوئی پیار نہیں ہے اور ان کی زندگی عذاب کا ہی شکار ہے. فی الوقت اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں.